مالک راضی ہیں، ہم راضی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، جنہوں نے ہمارے اوپر پرچے کاٹے، جنہوں نے ہم پر 4 شیڈول لگایا، ہمارے قائدین کو جیل میں ڈالا، ہمارے قائد کو جیل میں ڈال کر ظلم و ستم کیا، 8 مہینے جیل میں ڈالا، 3 مہینے بعد پھر باہر نکالا، پھر اس کو اندر چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتے تھے. مالک تو تھے نا، واللہ خیر الماکرین. رب نے خفیہ تدبیر تو فرمائی. تاجدار ختم نبوت جب حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تحریک ختم نبوت چلائی نا 1953-54 کے اندر، تو اس میں 10,000 بندے شہید ہوئے ختم نبوت کی خاطر. تو اس دوران ایک نوجوان کو ہم یہی بات کرتے تھے، ہم نے کہا یہ سیٹیں یہ فانی ہیں، یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. جسٹس ہو وزیر اعظم ہو یا ہو صدر، دیپک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. قائم دائم وسیع کرسی ہی السماوات والارض، قائم دائم ہمارے رب کی کرسی ہے، اس نے قائم دائم رہنا ہے. یہ کرسیاں آنی جانی ہیں. رہا یزید نہیں ہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، رہا نمرود نہیں ہے رہنا تم نے بھی نہیں ہے. لیکن حضور کے غلام، حضور کے نام کی برکت سے قیامت تک حضور بھی نام بھی رہے گا، حضور کے نام کی برکت سے حضور کے غلاموں کا نام بھی رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ رہے گا. ہم یہی کہتے تھے. عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے تحریک ختم نبوت حصہ لیا نا تو آپ کام کر رہے تھے. اس وقت ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے تھانے کے اندر. تو تھانے کے اندر گئے تو اس کو وہاں جا کر بند کر دیا. تھوڑی دیر بعد افسر آیا، اس نے آ کر پوچھا بھی اس کو کیوں پکڑ کر لایا ہو، کس وجہ سے؟ اس نے کہا یہ جی تحریک ختم نبوت میں شامل تھا اور روڈ بند کیے ہوئے تھے. اب کسی کو تکلیف نہیں ہے. 8-10 دن سے پورے ملک کے اندر انہوں نے اقتدار کی خاطر، اپنی سیٹوں کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر یہ سارے نکلے ہوئے ہیں، روڈ بند کیے ہوئے ہیں. اب کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. دیکھا جی انہوں نے روڈ بند کیا ہوا تھا. دیکھو جی انسانیت، اب ہیومن رائٹس کسی کو یاد نہیں ہے. ہوں انسانیت کسی نے دردی نہیں. اب سکولوں کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ بچے سکول میں بھی جائیں گے. یہ پورا 2 سال کرونا چلتا رہا، اس وقت کسی کو فکر نہیں آئی. اب انہوں نے روڈ بند کیے پورے اسلام آباد کے اندر، نام اسلام آباد، اور ادھر عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ابرار الحق کو بلا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو رہا ہے. عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی امر بالمعروف کر رہا ہے، اب ابرار الحق امر بالمعروف کا حکم دے رہا ہے. کیا بات ہے، قوم کی بھی کیا بات ہے. جو جا کر اپنی بیٹیوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھتے ہیں. وقت گزر گیا. ہم یہی کہتے تھے ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر سہ سکو. ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، وقت بدلے گا، دور بدلے گا انشاءاللہ. وقت بدل گیا، وقت آ گیا، تم بھی ذلیل ہو گئے. اور آگے جس نے بھی دین کے ساتھ ٹکر لی ہے یہاں نہیں، آگے بھی ذلیل ہوگا، یہاں بھی ذلیل ہوگا. بابا جی کہہ گئے ہیں، انہوں نے بھی عمران خان رو نہیں رہا تے بابا جی کہہ نہیں رہے انہاں بھی رونا ہے، انہاں دے نسلاں بھی رونا ہے، انہاں قبر وچ بھی رونا ہے تے کل حشر وچ بھی رونا ہے. باقی رونا ہے انہوں نے رونا ہے. رو تو بے عمران مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں، مینوں دھمکیاں تے سانوں تے دھمکیاں ہی نہ تے نہیں رونے. تسے کہ اسی تانوں تواڈے گھر والے نوں چک لاں گے، تواڈے بچیاں نوں انکار داں گے، تواڈی اماں نال انکار تے اسی تے نہیں ہوئے. اسی کہا جی سونا میرے دکھ وچ رہسی. مالک چاہتے ہیں ہمارا جب کہتے جو ہیں فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم بقاؤ، حضور میری ماں بھی، میرا باپ بھی، میری اولاد بھی، میری جائیداد سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے، تو ہم اپنی ماں کے لیے رونے بیٹھ جائیں؟ نا نا نا. جب سب کچھ قربان ہے تو پھر ہمارے اس چیز سے ہماری جان، ہماری گردن. بابا جی فرمایا سے یہاں سے کاٹ لو یا یہاں سے کاٹ لو، گردنیں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہوئی. ہاں جب بچے کو تھانے میں لے گئے نا تو افسر نے کہا جی اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تحریک ختم نبوت کے اندر روڈ بند کر کے کھڑا تھا اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا. افسر نے کہا کان پکڑ لے. کیا کہا اس نے؟ کان پکڑ لے. بچے نے کان پکڑ لیے. افسر نے اسے کہا بتا کتنے چھتر ماروں تجھے؟ کیا کروں؟ کتنے چھتر ماروں؟ اس بچے نے تاریخی جواب دیا جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بڑے ہی تھے نا جنہوں نے قربانیاں دی. ہمارا بھی جواب یہی تھا، پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے. اس بچے نے آگے سے تاریخی جواب دیا. اس نے کہا نا بتایا تجھے کتنے چھتر ماروں؟ بچے نے کہا جتنے تو جہنم میں سہ سکے اتنے مار لے. ہمارے اوپر ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر سہ سکنا. ہم تو حضور کے نام پر ہم نے برداشت کر لیا. ہمارے سامنے تو تم نے ہماری پولیس کو سامنے کھڑا کیا، گولیاں چلائیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑے. تم نے شیل پھینکے، ہم نہیں لڑے. ہم نے کہا یہ اپنے ہیں، ان کے ساتھ نہیں. تمہارے ساتھ لڑائی نہیں، ہمارے عالم کفر کے ساتھ لڑائی ہے، ہماری ہندوؤں کے ساتھ لڑائی ہے. جو دین دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے. جو رسول اللہ کے دین کے مخالف کھڑے ہوں گے، ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہے اور مرتے تن تک رہے گی. ہاں انشاءاللہ. اور ہماری ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہم لائیں گے انشاءاللہ.